قوم کی اپنی منفرد خصوصیات، روایات، رسم و رواج ہوتے ہیں جو خواتین کی خوبصورتی سے متعلق ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب دوسرے ممالک کے لوگ اپنے دانت سیدھے اور خوبصورت بنانے میں بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں تو ایسے میں جاپان کی خواتین اپنے دانت ٹیڑھے دکھانے کے لیے یہ رقم ادا کرتی ہیں۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر ملک میں خوبصورتی کا معیار دوسرے ممالک سے مختلف ہو سکتا ہے۔ تاجکستان میں قدرتی بھوؤں کو ہی خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا ہے، اس لیے وہاں کی خواتین دیگر ممالک کی خواتین کی طرح اپنی بھویں تراشتی نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ تاجکستان کی خواتین کی بھویں آپس میں مل جاتی ہیں، اور جن خواتین کی بھویں آپس میں نہیں ملتی وہ باقاعدہ گھریلو ٹوٹکے کرتی ہیں۔ تھائی لینڈ کے کیان قبیلے کی لمبی گردن والی خواتین کو خوبصورت قرار دیا جاتا ہے۔ لمبی گردن کے حوالے سے اس قبیلے میں مختلف روایات پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ قدیم دور میں ایسا اس لیے کیا جاتا تھا تاکہ خواتین غلامی سے محفوظ رہیں، جبکہ بعض لوگ لمبی گردنوں کے ساتھ خواتین ڈریگن سے ملتی جلتی ہیں جو مقامی لوک داستانوں میں اہم شخصیت ہوا کرتے تھے۔ لمبی گردن کے حصول کے لیے یہ خواتین خاص رنگ اس وقت تک پہننا شروع کرتی ہیں جب وہ محض 5 سال کی ہوتی ہیں۔ بالی میں دانت ہموار کروانا ایک روایتی رسم ہے۔ یہ عمل بنیادی طور پر نوعمری میں کیا جاتا ہے، جس کا مقصد بری روحوں سے بچنا ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت بھی ہوتی ہے کہ اس طریقہ کار کے بعد نوجوان شادی کے لیے تیار ہے۔ دانتوں کو کالا کرنا یا لوہے سے دانتوں کو سیدھا کرنا جاپانی رواج ہے، اگرچہ فی الحال کوئی بھی اس مشق کو استعمال نہیں کرتا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ سیاہ دانت جاپانی تاریخ میں خوبصورت سمجھے جاتے تھے۔ یہ ایک ایسی علامت تھی جو زیادہ تر خواتین کی خوبصورتی اور شادی کے حوالے سے تیاری کی جانب اشارہ کرتی تھی۔